میڈم آپ کی جو اکیڈمی ہے لاہور CSS اکیڈمی، تو جو ایویلویشن کے اسٹینڈرڈس ہیں وہ آپ مینٹین کرتی ہیں اپنی اکیڈمی میں؟ سر ہم CSS اور PMS کے تمام سبجیکٹس کی کوچنگ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، کمپلسری بھی اور آپشنل بھی۔ اچھا میڈم، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنس ہیں اکیڈمیز، یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ کوئی آپ سرٹن اسٹینڈرڈ بھی رکھتے ہیں کہ یہ سرٹن اسٹینڈرڈ پہ آئے گا تو پھر ہم اس کی کوچنگ کریں گے؟ ہماری ٹیم جو ہے ٹیچرس کی اور ادر دین دیٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ ان کو ہم نے ایک ایسا ماحول بنا کے دیا ہے جس میں بیٹھ کے وہ جب پڑھتے ہیں، ہماری اپنی لائبریری ہے اکیڈمی کے اندر موجود ہے، اس میں ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی فیسیلٹی بھی دی ہوئی ہے۔ کاؤنسلرز، ٹیچرز ان کو گیون ٹائمز اور اسکیجولس کے مطابق اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کی اگر ہم سکسیس کی بات کریں تو سکسیس ریشو کیا ہے؟ اچھا میڈم، ایک بہت زیادہ کرٹیسزم ہے جو اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی آتا ہے کہ فیسز بہت زیادہ ہے۔ We have offered multiple scholarships۔ جو بلوچستان سے بچے آتے ہیں ان کے لیے we have special packages۔ سندھ سے جو بچے آتے ہیں، ادر دین دیٹ ہم نے جو اسکالرشپس آفر کیے ہیں اس کے علاوہ اگر ہماری اکیڈمی سے آج تک ایک بھی اسٹوڈنٹ اس وجہ سے واپس نہیں گیا کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے۔ اچھا میڈم، جب اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں سب سے مشکل سبجیکٹ پیپر ان کو کون سا لگتا ہے؟ That is very obvious۔ It is English essay and then Pressy۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سول سروسز ہمارے تھنک ٹینک کے 10 تھیمز میں سے ایک تھیم ہے۔ ہم سول سروسز کے اوپر بھی اپنی ریسرچز اور اس کے متعلقہ جو ایشوز ہیں، اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سول سروسز کو لے کے سول سروسز جو اکیڈمیز بنی ہیں، جو کوچنگ سینٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے بہت لکھا ہے اور ہمیں بہت کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کریں اور اس کے جو دونوں پہلو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، جو خاص طور پہ وہ بچے جو CSS PMS کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف اکیڈمیز سے بات کی۔ لاہور CSS اکیڈمی ہے جہاں کا بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا، تو آج ہم نے ان کی اونر عاشیہ آصف صاحبہ کو بلایا کہ ہم ان کے ساتھ جو اکیڈمی ہے اس کی ساخت، کون سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، فیس اسٹرکچر کیا ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی میڈم، کیا حال ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میڈم، آپ کی جو آپ اون کرتی ہیں CSS لاہور اکیڈمی یا لاہور CSS اکیڈمی؟ سر اٹس لاہور CSS اکیڈمی، LCA از دی شارٹ فارم۔ اچھا، یہ گارڈن ٹاؤن میں ہے؟ جی جی اور آپ کے پاس جو CSS PMS کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 200 سے زائد ہیں؟ جی، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 200 سے زائد ہیں اس وقت۔ اچھا، جو آپ کی اکیڈمی ہے اسٹوڈنٹس کو کیا آفر کرتی ہے جو CSS یا PMS کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہم CSS اور PMS کے تمام سبجیکٹس کی کوچنگ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، کمپلسری بھی اور آپشنل بھی۔ اچھا، جو کمپلسری پارٹ ہے اس میں جو انگلش ایسے ہے، انگلش پریسی ہے، پھر جو دوسرے سبجیکٹس ہیں وہ، اچھا اس میں جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ کس کوالٹی کے ہیں؟ عموماً ہمیں یہ شکایت ملتی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا کوچ نہیں کر پاتے جتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، وی ہیو دی بیسٹ ٹیم، میں اتنا آپ کو اشور کر سکتی ہوں بیکاز دے آر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اور ہماری انٹرنل مینجمنٹ جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اپنا ٹاپک بھی تیار کرے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینے کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی، وہ اس کا ٹیسٹ لے گا، ٹیسٹ کو اویلویٹ کرے گا، اینڈ ون آف دی بیسٹ فیچرز دیٹ وی آفر از کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈیویجولی بیٹھے گا، وہ ان کا پیپر ان کے ساتھ ڈسکس کرے گا، وہ ان کو ان کی شارٹ کمنگس بتائے گا، امپروو کرنے کے لیے اس بچے کو، ہر ایک بچے کو الگ الگ امپروو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس پہ بھی گائڈ کرے گا۔ اچھا میڈم، یہ آپ کے سیشنز ہوتے ہیں CSS PMS کی تیاری کو لے کے؟ جی ڈیفینیٹلی سر، وہ سیشنز ہوتے ہیں۔ ایک سیشن کتنے ماہ پہ مشتمل؟ 4 months۔ اور ایک جو سیشن ہے اس میں یہ جو 12 سبجیکٹس ہیں یہ سب کی آپ کوچنگ کرتے ہیں؟ جی سر۔ اگر فرض کریں، کیونکہ اس میں زیادہ تر ایسے اور پریسی کا جو ہے اس کا ایشو آتا ہے، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف ایسے اور پریسی پڑھنا چاہے تو اس حد تک بھی اسے کوچنگ اویلیبل ہوتی ہے؟ جی سر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ایک بچہ صرف ایسے پریسی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اس بات کی مکمل آزادی حاصل ہے، ہم فورس نہیں کرتے کہ جی آپ کو سارے ہی سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے۔ اچھا میڈم، اس میں کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریٹن ابیلٹی ہے اس کا بنیادی طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیچرز کی ایویلویشن کی ہوتی ہے، اور ایویلویشن بہت مشکل کام ہے۔ اگر 40 کی کلاس ہے اس کی ایویلویشن کرنا، تو جو ایویلویشن کے سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ مینٹین کرتی ہیں اپنی اکیڈمی میں؟ سر جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہر ایک بچے کو انڈیویجولی ہمارے پاس کاؤنسلرز ہیں سیپریٹ ادر دین ٹیچرس۔ جو ٹیچر ہے وہ ایک بچے کا پیپر چیک کرنے کے بعد وہ اس کو اویلویٹ کر کے پھر اس اسٹوڈنٹ کو بٹھائے گا، وہ اس کے ساتھ اس کا پیپر ڈسکس کرے گا۔ پیپر ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس بچے نے اس میں غلطیاں کی ہیں وہ ان غلطیوں کے بارے میں بھی اس کو بتائے گا، ان غلطیوں کو کریکٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتائے گا،
اور فردر وہ اپنا پیپر کیسے امپروو کر سکتا ہے اس طرح کہ وہ فائنلی کوالیفائی کر سکے. اس کے ساتھ ہمارے انڈیویجول کاؤنسلرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر ہر ایک سبجیکٹ کو لے کے بچوں کو کاؤنسل کرتے ہیں. اچھا میڈم, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنس ہیں اکیڈمیز, یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ کوئی آپ سرٹن اسٹینڈرڈ بھی رکھتے ہیں کہ یہ سرٹن اسٹینڈرڈ پہ آئے گا تو پھر ہم اس کی کوچنگ کریں گے؟ نہیں سر, ایز سچ کوئی سرٹن اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے. اسٹینڈرڈ وہی ہے جو ایف پی ایس سی نے اور پی پی ایس سی نے دیے ہوئے ہیں, گریجویٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جب آ گیا ہے اور اس نے ہمیں آ کے یہ ریکویسٹ کر دیا ہے کہ جی وہ کمپٹیٹیو ایگزام کو تیار کرنا چاہتا ہے, دیٹ بیکم سارٹ آف آر رسپانسبلٹی کہ ہم اس کو بہترین گائیڈنس پرووائڈ کریں, اینڈ دیٹ وی ڈو. جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کی اگر ہم سکسیس کی بات کریں تو سکسیس ریشو کیا ہے آپ کی؟ سر وی آر اے نیو سیٹ اپ, ویری نیو. ہمارے اسٹوڈنٹس نے ابھی دس از دا فرسٹ ایئر دیٹ دے ہیو اپیئرڈ اینڈ وی آر ہوپنگ اے ویری گڈ ریزلٹ ان شاء اللہ. لیکن ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے آپ کی اکیڈمی کے بارے میں. ہم نے لاہور کی تمام اکیڈمیز کے بارے میں فیڈ بیک لیا ہے, لیکن جو اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں وہ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اب جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں, ایکچولی ہمارے تھنک ٹینک وی ڈونٹ انڈورس اکیڈمیز, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے فیڈ بیک لیا ہے اس کے علاوہ جو بچوں کا ہے اس میں آپ کی اکیڈمی کے بارے میں بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے. اس میں سر ہم نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے ٹیچرس کی اور ادر دین دیٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں. ان کو ہم نے ایک ایسا ماحول بنا کے دیا ہے جس میں بیٹھ کے وہ جب پڑھتے ہیں, ہماری اپنی لائبریری ہے اکیڈمی کے اندر موجود ہے, اس میں ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی بھی دی ہوئی ہے. کاؤنسلرس ٹیچرز ان کو گیون ٹائمز اور اسکیجولس کے مطابق اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. اب جو ایگزام ہوا ہے اس میں آر اسٹوڈنٹس آر ماشاء اللہ ویری کانفیڈنٹ, دے آر گوئنگ ٹو کوالیفائی ان شاء اللہ, وی آر ہوپنگ. اچھا, اس کے علاوہ آپ گیسٹ اسپیکرس بھی بلاتی ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دینے, اور جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, اکانومی کے اکانومسٹ ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا پالیٹکس ہے یا لا ہے, اس کی جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بہت اچھا ریسرچ ورک کیا ہے, آپ ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں تاکہ بچوں کی جو کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس ہیں وہ بھی سرٹن ان کو بتائے جا سکیں کہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو کوالیفائی کرنا ہے؟ جی سر بالکل. ہم نے بھی ریسنٹلی اشتیاق صاحب کو انوائٹ کیا تھا, ہی ہیڈ اے سیشن ود آر اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ محمد علی رندھاوا صاحب ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشنز لے چکے ہیں, رائے محمود صاحب آ چکے ہیں. سینئر بیوروکریٹس اور ڈفرینٹ فیلڈس کے جو ایکسپرٹس ہیں, دے ہیو بین ان آر اکیڈمی, دے ہیڈ سیشنز ود آر اسٹوڈنٹس, اور انہوں نے اپنا انسائٹس بھی دیے اور پھر اسٹوڈنٹس کے کویشچنس کو آنسر بھی کیا. اٹس ویری نائس ٹو سی. ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ, تو آپ ایکسکلوسیولی چلاتی ہیں اس میں؟ آئی ہیو اے ٹیم ان پلیس بٹ یو آر دی ہیڈ, یو آر دی سی ای او. یس یو کین سے دیٹ. تو ایز اے سی ای او آف یور اکیڈمی کون سی مشکلات آتی ہیں آپ؟ ان دا بگننگ آئی ہیڈ چیلنجز جو مجھے کنسٹرکشن سے اسٹارٹ ہوئے, اور پھر ٹیم ڈھونڈ کے اس کو اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم ٹو پٹ پیپل ان پلیس, رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس. ٹیم بنانے کے لیے کافی ایفرٹ کرنی پڑی. لوگ کسی خاتون کو ایز اے باس سیریس نہیں لیتے انیشیلی. آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے ایز اے باس, اینڈ دین یو کین رن دا بزنس. تو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے, تو ہر کامیاب خاتون کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی مرد ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہی واز illiterate but he was a very liberal man at اس وقت جب ہم بچے تھے, میں بات کر رہی ہوں 90s کی, he was a very liberal man at the time. اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہیں, he has always supported me every step of the way, he has been with me اور he has guided me like a teacher as well. That's very good. اچھا, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس میں خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات زیادہ ہے؟ کیونکہ اگر ایک خاتون ایڈمنسٹریٹر ہے تو پھر خواتین کے لیے جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گی کہ ایک فیمیل ایڈمنسٹریٹر ہے, کیونکہ اس میں بڑے ایشوز آتے ہیں جب آپ پڑھاتے ہیں نا, تو اس میں بعض اوقات آپ اس لحاظ سے چیزیں سمجھ نہیں ہوتے, آپ کو ایکسٹرا گائیڈنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو کوچنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو دوسرے ایشوز بھی آتے ہیں. تو آپ کی رجحان زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس کا ہے کہ میل اسٹوڈنٹس کا ہے, یا اٹس اے مکس بیگ؟ اٹس اے مکس بیگ, یس آئی وڈ سے دیٹ. کسی ایک خاص جینڈر کو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے اس کا رجحان زیادہ ہے. اس وقت فیمیلس کا بھی بہت زبردست آپ کہہ لیں کہ ان کا انٹرسٹ ہے, اور بہت اچھی طرح محنت کر کے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب بڑے پیشن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں آنا چاہتی ہیں. آئی تھنک جب آپ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں دین یو شوڈ ناٹ کنسیڈر یور اون جینڈر وائل ڈوئنگ دی ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن ڈز ناٹ ہیو اینی جینڈر. یس.
اچھا، اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ یہ کویشچن بھی ریز کیا جاتا ہے، تھوڑا سا کرٹیسزم ہے اکیڈمیز کے اوپر. اکیڈمیز جو ہے نا وہ رٹا لگانے کے ادارے ہیں، اس میں اس کا پورا نظام جو ہے وہ رٹا کے اوپر لگ رہا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اچھا رٹا لگے گا اتنے زیادہ اچھے نمبر آئیں گے، اور اٹس اے اسکورنگ گیم ایکچولی. جس کے اسکورز زیادہ ہوں گے وہ سول سرونٹ ہوگا. تو آپ بھی رٹا لگانے والا ادارہ ہے یا کوئی تھوڑا سا آپ ڈفرینٹ کرتے ہیں، زیادہ کریٹو کرتے ہیں جس میں تخلیق زیادہ ہے؟ سر آئی ڈونٹ تھنک سو رٹا کام کرتا ہوگا، بیکاز اس وقت جو ایگزامینیشن کے آپ نے اگر کبھی ابھی ریسنٹلی جو پیپرز ہوئے وہ دیکھے، رٹا کین ناٹ ورک لائک دیٹ. اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاپک کو کئی مختلف اینگلس کے ساتھ پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اس میں رٹا نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل اگر ہم بات کر لیں ایجوکیشن کے اوپر، آپ کہہ لیں کہ ایک ایسے آیا ہے ٹاپک از دی ایجوکیشن، بٹ وٹ اینگل آف دی ایجوکیشن؟ It may be about the co-education, it may be about the female education, any other side of the education. اس کے اوپر سلیبس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو، کینڈیڈیٹس کو ایک ٹاپک یا وہ تمام موضوعات جن کے اوپر پوچھا جا سکتا ہے، اس کے تمام جو سائڈس ہیں، اس کے تمام اینگلز جو ہیں، ہم ان کو ان سے متعارف نہ صرف کروائیں بلکہ ان کو اس ٹاپک کا کائنڈ آف ایکسپرٹ بنائے کہ ان سے جو بھی بات پوچھی جائے وہ اس کو اپنے طور پہ لکھ سکتے ہوں. تو اس میں کریٹو رائٹنگ یا بچے کی اپنی اوپینین جو ہے وہ اٹ ڈز میٹر اے لاٹ. اچھا میڈم، ایک بہت زیادہ کرٹیسزم ہے جو اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی آتا ہے کہ فیسز بہت زیادہ ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ فیسز ہیں، اتنی زیادہ یہ بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے کہ لاہور میں درجنوں اکیڈمیز ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں اور بڑے شہر میں اکیڈمیز ہیں، اسلام آباد میں بہت زیادہ اکیڈمیز ہیں. تو فیس کو لے کے آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں کہ جب پاکستان میں اکانومی کی کرائسس ہیں اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچے افورڈ نہیں کر سکتے، کیا آپ کوئی اسکالرشپس دیتی ہیں یا ایسے بچے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو فری کوچنگ یا کنسیشن کے ساتھ کوئی آپ کے پاس ہے؟ I can't speak for the other academies. ان کے جو بھی فیس اسٹرکچرز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے خود ریشنلائز کیے ہوں گے. they would have their own parameters or whatsoever. میری اکیڈمی جو ہے وی ہیو آفرڈ ملٹیپل اسکالرشپس. اس میں ڈاکٹر روتفاؤ اسکالرشپ ہم نے دیا، ہم نے عبدالستار ایدی اسکالرشپ دیا، ہم نے اپنے ہیروز کو بھی سیلیبریٹ کیا ساتھ. اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے نہ صرف متعارف ہوں ہمارے ہیروز سے بلکہ ان سے انسپریشن ملے. دوسری یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری اسپیشل پلیس ان آر ہارٹس اینڈ ان آر اکیڈمی فار دی اسٹوڈنٹس آف بلوچستان. جو بلوچستان سے بچے آتے ہیں ان کے لیے وی ہیو اسپیشل پیکیجز. سندھ سے جو بچے آتے ہیں، ادر دین دیٹ ہم نے جو اسکالرشپس آفر کیے ہیں اس کے علاوہ اگر ہماری اکیڈمی سے آج تک ایک بھی اسٹوڈنٹ اس وجہ سے واپس نہیں گیا کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے. ابھی تو اکیڈمیز اس حد تک آگے جا چکی ہیں، اتنے بڑے جو کمرشل ادارے بن چکے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز ہیں ان کے، دے آر بیکمنگ انسٹیٹیوشنز ان اے وے. آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرض کریں اس میں ہم نے جو ایک اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی تھی، اس کا ایک ہم سمجھتے ہیں صرف ایک فائدہ ہے کہ اگر 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں 500 سلیکٹ ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے. ایٹ لیسٹ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں اس لحاظ سے. سر فائدہ اٹ ڈپینڈس کہ وٹ ایوری بڈی تھنکس آف فائدہ، کہ میرا فائدہ کس چیز میں. اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چلیں میں نے ایگزام کوالیفائی نہیں کیا، ہاں یس اگر وہ ایگزام کوالیفائی نہیں کرتا پھر بھی فائدہ ہے. اچھا سر، اس میں ایک بات یہ بھی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس آر ناٹ دی اونلی کمپیٹیٹیو ایگزامس. بہت سے ادارے ہیں جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، سرکاری کے وہ ادارے ہیں، پروونشل بھی ہیں، اور جیسے ایف آئی اے ہے ان کے اے ڈیز ڈائریکٹ آتے ہیں. جن بچوں نے سی ایس ایس پی ایم ایس تیار کیا لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر سکے، وہ باقی اور بہت سے کمپٹیشنز جو ہیں ان کو کوالیفائی کر جاتے ہیں. اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو پبلک ریکروٹمنٹ ہے، پبلک سیکٹر کی ساری ریکروٹمنٹ ہے، یہ جو اکیڈمیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ دیتی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی سیٹس ہیں، دوسری سیٹس ہیں، ان میں بھی ایسے ہے، اس میں بھی دوسری چیزیں. تو جو پبلک سیکٹر کا ایچ آر ہے اس کی ساری پریپریشن یہ اکیڈمیز کرواتی ہیں. کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں نہیں کوالیفائی کر سکا، وہ باقی کسی اور ایگزام میں کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنے چلے جائے گا، تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ اس کے اوپر کی گئی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. وہ ضائع نہیں ہوئی. وہ ایز این انڈیویژول بھی اگر کہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پھر اس کے بعد سرو کرے گا تو ہی ول بی اے بیٹر پرسن ٹو سرو. اچھا، آپ کی کوالٹی اسٹینڈرڈس جو ہیں اس کو
اشور کرنے کے لیے آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ آپ میٹنگز کرتے ہیں، آپ پرائیویٹ ایچ آر ہائر کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اور اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ سر وی ہیو 2-3 ڈفرینٹ ٹیئرس ان بوتھ مینجمنٹ اینڈ ٹیچنگ سیکٹرس. جو انڈیویژول مینجمنٹ ہے جس میں ہمارے جو فرنٹ آفس ہے وہ بہت فعال ہے، اس میں آنے والے ہر ایک طالب علم کو اس کی متعلقہ معلومات جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو اسکیجولس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ ہم بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. اچھا، ہم نے آئی شوڈ ناٹ سے آئی وڈ ناٹ ٹاک اسپیسیفکلی، لیکن ہم نے کچھ میگزینس دیکھے ہیں، کچھ آرٹیکلس دیکھے ہیں، کچھ پبلیکیشنز دیکھی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنی کوالٹی کی ہیں کہ وہ ان کو پڑھا جا سکے. تو اس طرح کا جو آپ ایک جب ریسرچ میٹیریل تیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، چاہے ایسیز ہیں جو یہ نوٹ سے لے کے آگے آپ ان کو ریسرچز کہہ لیں، اس کے اوپر بھی آپ ایشورنس، کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ لگاتے ہیں؟ سر وی ڈونٹ ہیو اینی میگزین یٹ. ہم نے تو اپنے آپ کو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی سے اوور برڈن نہیں کیا، کیونکہ ہمارا فوکس بچے کی اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود اس قابل ہو، ہم اس کو لکھ کر نہ دیں، وہ خود لکھنے کے قابل ہو. اس کے لیے اس کو مٹیریل پڑھنے کے لیے ریسورسز چاہیے. سر ریسورسز آئی بیگ ٹو ڈیفر، لائک notes are not resources. I don't consider notes a resource. اور اخبار بھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی. اخبار ہو سکتا ہے، اس میں بہت اچھا مٹیریل اویلیبل ہے. آئی وڈ ریکمینڈ آپ نام نہ ہی لیں، لیکن کیونکہ جو پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ شاید پاکستان میں جو اخبارات ہیں ان کی کوالٹی کو بھی کہتے ہیں کہ شاید اتنا اچھا ریسرچ ورک نہیں ہوتا. ایون ایڈیٹوریلز بھی. منع فرما دیا کہ میں نام نہیں لے سکتی، لیکن آپ نام لے سکتی ہیں. ڈان کے متعلق میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ابھی کریڈیبل ہے. اس کے اندر جو اوپینین والا پورشن ہے اسپیشلی، دیٹ از ویری ہیلپ فل فار دا چلڈرن. اس میں دیکھیں جب ایک ٹاپک آتا ہے، اس ٹاپک کے اوپر نہ صرف انفارمیشن موجود ہوتی ہے، ایویڈنس موجود ہوتا ہے، اس میں بڑی اچھی ایک اوپینین بھی موجود ہوتی ہے. اچھا، اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کریٹیکلی انالائز کر سکتا ہے، کریٹیکل انالیسس سیکھ سکتا ہے اس سے. تو میں تو اس بات پہ بلیو نہیں کرتی کہ آپ اکیڈمی آئیں اور آپ کو بنے بنائے نوٹس مل جائیں، پھر وہ کرامنگ والا بات آ جائے گی کہ اکیڈمیز جو ہیں وہ رٹا تو ایک بہت زیادہ مین فیکٹر ہے ہماری اکیڈمیز. وہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سوچنا سکھائیں. اچھا، آپ سوچنا سکھا دیں ان کو، آپ ان کو بتا دیں. وہی بات ہے کہ آپ ان کو آسمان پہ دیکھنا سکھا دیں، لیکن یہ مت بتائیں کہ کتنے ستارے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. مثلا تخلیق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ابھی بھی اکیڈمیز کے پاس اتنا روم ہے کہ وہ تخلیقی کام بھی تھوڑا کر سکتے ہیں اگر بچوں کو کریٹیو، کیونکہ انہیں میں سے اگر وہ سول سروسز میں نہیں بھی جاتے، بڑے اچھے اینکرز بن سکتے ہیں، بڑے اچھے رائٹرز بن سکتے ہیں، بڑے اچھے ٹیچرز بن سکتے ہیں، بڑے اچھے ایکڈیمیا کے لوگ بن سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ڈفرینٹ پروفیشنز میں تو جائیں گے، تو دے کین پلے دیئر پارٹ. اچھا میڈم، اس کے علاوہ یہ اتنی زیادہ اکیڈمیز جو ہیں ان کی مشروم گروتھ کیوں ہو رہی ہے؟ سر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. I wouldn't rather say it's a mushroom growth, it's a demand and supply. اگر ایک چیز ڈیمانڈ اتنی ہے، سیٹس اتنی ہیں، لیکن وہ انڈیویژول جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں نا سر. اب شاید یہ ہے کہ there are so many individuals now who want to go for the competitive exam. چلو یہ تو بچوں کا پرسپیکٹیو ہے نا جو اکیڈمیز میں جانا چاہتے ہیں. اب جو اکیڈمی اونرز ہیں ان کا بھی تو پرسپیکٹیو ہے، شاید پروفٹ کافی بہتر ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ آئی ڈونٹ سی دا بیڈ سائڈ ٹو اٹ. اچھا، ایک ہمارے دوست ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک ہمارے دوست ہیں وہ ایک اکیڈمی رن کرتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے نا وہ میرا ایک سیکنڈری پارٹ ہے. میرا پہلا پارٹ ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سروسز میں جائیں گے تو میری کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی، میرا سوشل کیپٹل اچھا ہوگا، اینڈ آئی لائک اٹ کہ میں سنا جاؤں. یہ بھی ایک انسینٹیو تو ہوتا ہے. تو سر اس میں کیا خرابی ہے؟ نتھنگ بیڈ ان اٹ. دیکھیں ایز لانگ ایز دے آر پارٹیسپیٹنگ ان آپ کی کنٹری کو وہ بیوروکریٹک کلاس پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسے کینڈیڈیٹس کو وہ پریپیئر کر رہے ہیں جو کوالیفائی کر سکتے ہیں. کوالیفائی کرنے کے بعد دیکھیں وہ سرکار کی پھر اکیڈمیز ہیں جنہوں نے بیسیکلی بیوروکریٹ بنانا ہے. جو یہ اکیڈمیز ہیں دے ڈونٹ میک بیوروکریٹس. یہ ڈفرینس پلیز ڈو کنسیڈر. آئی انڈرسٹینڈ. وہ صرف ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے بنی ہے یہ اکیڈمیز جو ہماری ہیں.
اور جو میڈم ٹریننگ ان کو بیوروکریٹ میں ٹرین کرے گی جو سرکار کی اکیڈمی ہوگی, MPDD ہے, شاید ان اکیڈمی سے آپ بہتر کام کر رہے ہیں. تو جہاں تک پروفٹ کی بات ہے, دیٹس ناٹ سم تھنگ آئی تھنک کوئی کنڈیمیبل چیز ہے, ایز لانگ ایز دے آر پرووائڈنگ دی گڈ کلاس آف بیوروکریٹس. چلیں اب اس کو تھوڑا آگے لے کے بڑھتے ہیں. میڈم آپ کی جو اکیڈمی ہے لاہور CSS اکیڈمی, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا یہ پرماننٹ اکیڈمیز ہیں اور کیا یہ پرماننٹ سورس ہیں؟ اگر فرض کریں کہ سول سروسز ریفارم ہوتی ہیں, ان کا ایگزامینیشن ریفارم ہوتا ہے, تو ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے ریکروٹمنٹس کی, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کے مطابق ڈھال سکیں اپنے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی اس کو ڈھالنے میں ظاہر ہے کہ محنت درکار ہوگی. دے نیڈ ٹو سی واٹ دی ریسنٹ ڈیمانڈز آر اینڈ ہاؤ دے کین میٹ دوز ڈیمانڈس. ان ڈیمانڈس کو میٹ کرنے کے لیے دا وے دی اکیڈمی ول موڈیفائی اٹ سیلف, وہی سروائیو کرے گی. جو نہیں موڈیفائی کرے گی خود کو, وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا سروائیول تو انڈر کویسچن ہوگا. اچھا میڈم, جب اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, وی آر انٹرنگ انٹو دی لاسٹ پارٹ آف آور کنورسیشن, سب سے مشکل سبجیکٹ پیپر ان کو کون سا لگتا ہے؟ دیٹ از ویری آبویس, اٹ از انگلش ایسے اینڈ دین پریسی. اچھا, اگر فرض کریں گے ایسے جو ہے وہ آپ کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہوں, اب تو لینگویج بیریئر ہے نا, نالج کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو اگر فرض کریں کہ اگر آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہوں ایسے, یا اپنی لوکل لینگویجز میں بھی لکھ سکتے, ابھی تو اکیڈمک جسٹ انگلش لینگویج کی اسکلس نہیں زیادہ بیچ رہی؟ نہیں سر, آئی ووڈ بیک ٹو ڈیفر ود دیٹ. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر پنجابی میں آپ ایک بچے کو آج کہہ دیں کہ وہ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بات کرے, پنجابی میں بھی وہ بچہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکے گا اگر اس نے اس مضمون کو, اس موضوع کو اچھے سے پڑھا ہوا نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اونلی دی لینگویج دیٹ میٹرز. لینگویج ڈز میٹر. ابھی ظاہر ہے آپ اگر غلط انگریزی میں لکھائیں گے, وہ بات چاہے آپ کی ٹھیک بھی ہوگی تو ظاہر ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوگا, لیکن لینگویج از ناٹ دی اونلی ایشو. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی جو بچے انگریزی اچھی لکھ سکتے ہیں وہ چاہے بات کچھ بھی کرائے ہوں, ان کی بات کو بھی تولا جائے گا, ان کی جو ووکیبلری ہے, ان کی جو لینگویج ہے, ان کا جو ایکسپریشن ہے, ہر ایک چیز کا سپریٹ امپیکٹ ہے اور اس سارے کو تولا جائے گا. اگر ریجنل لینگویجز میں یا نیشنل لینگویج میں پیپر ہونا شروع ہو جائے, میرا نہیں خیال اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا. اچھا میڈم, بہت سے سول سرونٹس مجھے ملتے ہیں تو ان سے اگر بات ہو تو وہ ایوری ون از انٹرسٹیڈ ٹو ریز ہز ہر اکیڈمی, یہ CSS PMS کی ہر بندہ جو ہے وہ کوچ کر رہا ہے, ہر بندہ پڑھا رہا ہے. اٹس آلسو فیئر. تو جو نئی اکیڈمیز بنانا چاہتے ہیں لوگ, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دے شوڈ ڈو دیئر ہوم ورک. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت CSS یا PMS یا کوئی بھی اور جو اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام تیار کرانا چاہتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ویدر یو کین میٹ دوز ریکوائرمنٹس. آپ ان ریکوائرمنٹس کے مطابق کینڈیڈیٹس کو تیار کروا سکتے ہیں. یو شوڈ ناٹ ایور کمپرومائز دی کوالٹی آف یور ٹیچنگ. آپ کی ٹیچنگ کوالٹی جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی پار ایکسیلنس. ادر دین دیٹ, جیسے آپ اگر کہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, ایک کمرے میں بیٹھ کے ہم عثمانی صاحب کو جانتے ہیں, ہی ہیز ورکڈ ویری, وہ تو ایک اب تو آن لائن بھی بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. جی جی, شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو نیا سول سروس میں آئے اور جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ لازمی پڑھاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. میں اکیڈمیز کی بات کر رہا ہوں. اکیڈمیز ظاہر ہے جب آپ نے بنانے تو آپ کو ایک پرپز بلڈ جگہ چاہیے, آپ کو فیکلٹی چاہیے, آپ کے آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہیں بہت زیادہ, کیونکہ اگر جو آپ کو فیس دے گا وہ انفراسٹرکچر فیسلٹیز بھی لے گا. کتنی انویسٹمنٹ ہو تو آپ اکیڈمی بنا سکتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈز آپ کتنا بڑا سوچ رہے ہیں, آپ کو کتنا بڑا کیمپس چاہیے, آپ کتنے اسٹوڈنٹس لینا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو 100 اسٹوڈنٹس چاہیے, تو پھر ظاہر ہے اس کو اس حساب سے اس کا انویسٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ گونا گیو یو نمبرز. اچھا نہیں چلیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ 4 پارٹنرز مل کے اگر CSS یا PMS کی اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں اور 4 میں سے 2 انگلش کے ٹیچرز ہیں, انگلش ایسے کے, انگلش پریسی کے, اور 2 ایسے ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس پڑھا لیں, پھر تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لڑائی ہو جائے گی اور بعد میں اکیڈمی ختم ہو جائے گی. اچھا, پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے؟ نو وے. اچھا, میں نے I have been offered partnership from many very influential people also, but I did not accept any offer from the existing academies also. انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ مرج کر جائیں ہمارے ساتھ, بٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو پارٹنرشپ. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی انفلوئنشیل پیپل کی. بہت سارے منی میکرز ادر دین سول سرونٹس, ان کا بھی انٹرسٹ ہے. اب ایجوکیشن میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ فاسٹ کیش ہے وہ CSS اور PMS کے اسٹوڈنٹس کو ایک چھوٹا سا پیچ ہے,
اس میں آپ نے پڑھانا ہے اور مرضی کے آپ نے پیسے لینے ہیں اور برڈن بھی نہیں ہے وہ پاس ہوں یا فیل ہو. اٹس ویری پروفٹیبل ناؤ. لیکن اس میں ہارڈ ورک بھی چاہیے بہت زیادہ آپ کو ایک سرٹن چیز پہ. آپ کے خیال میں جو انویسٹرز ہیں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے اس پہ کہ یا جو ٹیچرز ہیں بنیادی طور پہ ان کو پڑھانا چاہیے؟ مین ٹارگیٹ از کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو تیار کریں. آپ, میری کامیابی یہ ہے کہ میری اکیڈمی سے بچہ کوالیفائی کر کے جائے. تو اگر میں یہ کر سکتی ہوں, اگر میرے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جو اس بات کو پاسبل کر سکتی ہے میرے پاس آنے والے میجر جو نمبر آف کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے, تو پھر تو مجھے انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے, مجھے اس کے اوپر محنت بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اپنے پاس آنے والے کینڈیڈیٹس کو کوالیفائی کرا سکوں, پھر مجھے ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ اونلی دا پروفٹ فار می. وہ ریپوٹیشن بھی تو بلڈ نہیں ہوگی نا. اگر میرا اسٹوڈنٹ کوالیفائی نہیں کرے گا تو ایک سیشن کے بعد کیا ریپوٹیشن ہوگی. اچھا, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوالیفائی کریں CSS. کورس اب یہ جو اشتہار لگتے ہیں ہر جگہ پہ, ہمارے اتنے بچے پڑھ گئے, ہمارے اس بچے نے پہلی پوزیشن لے لی, تو یہ بھی فیئر ہے. جب تک یہ اشتہار نہیں لگیں گے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے. سر کامیابی کے تو پھر کئی باپ ہوتے ہیں نا. ہاں, میرے سے کمرشل ایجوکیشن ہے ایکچولی. آپ جتنا مرضی اچھا پڑھائیں, اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کوالیفائی نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ پھر مشکل ہے یہ ادارہ رن کرنا. سروائیول تو پھر آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ کینڈیڈیٹ جائے گا وہاں پہ ہی جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اتنی محنت کروائی جائے گی کہ میں کوالیفائی کر لوں. اس کا انٹرسٹ تو اپنا کوالیفائی کرنے میں ہے. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی اچھی کرسیاں رکھی ہیں, آپ کی بلڈنگ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کتنا اچھا معیاری جو ہے وہ کام کروایا جاتا ہے. اچھا میڈم, اس لحاظ سے تو پھر آپ کو مینج بھی کرنا پڑتا ہوگا. اکیڈمیز مینج کرتی ہوں گی, ایگزامس مینج کرتی ہوں گی, پیپرز مینج کرتی ہوں گی, ان کا گیس ورک بڑا اچھا ہوتا ہوگا, وہ انٹرویوز بھی مینج کرتی ہوں گی. پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے, اچھا لائر جو ہے وہ جورسپروڈنس مینج نہیں کرتا, وہ جج مینج کرتا. نہیں سر, دیٹ از آئی تھنک یہ بڑی مجرمانہ سی کانسیپٹ ہے اگر کسی کی ہے تو. اگر سول سروس میں اور خاص طور پہ سینٹرل سپیریئر سروسز میں, پروونشل مینجمنٹ سروس میں اگر اس قسم کی چیزیں ہونے لگ گئیں, آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین سروائیو. اگر ابھی تک سسٹم سروائیو کر رہا ہے, اٹ مینس دیٹ دی میرٹ از دیئر. ریکروٹمنٹ کی حد تک What does that mean? مینس کی جو ہماری ریکروٹمنٹ ہے, جو ہماری ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں FPSC اور PPSCs, ابھی تک یہ میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں, جو بھی ان کا ہمارا کنسرن تو اسی حد تک ہے. اس سے آگے تو میں نے تو نہیں, آپ بلیو نہیں کرتی کہ ایجوکیشنل جو آپ کا ایک ہے جورسپروڈنس, اس سے آپ آگے نہیں جاتی, آپ مینوورنگ پہ بلیو نہیں کرتی. لیکن کچھ ہمیں شاید معلوم ہے کچھ اکیڈمیز مینوور بھی کرتی ہیں. You can say that, I cannot. I don't know any of that sort. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, ایوری اسٹوڈنٹ, ہی از ناٹ اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, وہ آپ کی اکیڈمی میں کیوں آئے؟ وہ میری اکیڈمی میں اس لیے آئے, دیکھیں بریلینس جو ہے وہ پریکٹس سے اچیو کی جا سکتی ہے. Brilliance does not mean that you have photogenic memory, you see something and you memorize it. It's about having a concept. We do know that we can inculcate the best of the concepts in the brains of the students. ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, اور پھر جو ان کی کیوریز ہوں گی ہم ان کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. جب ایک بچے کے ذہن میں, کوئی بچہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ انکیپیبل ہوتا ہے, ہم اس کی کیپیبلٹی کو صحیح سمت میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو ایز لانگ ایز آپ اس بچے کی کیوریز کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ اس کے کریوسٹیز کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ اس کو ٹائم اسپیشل دیتے ہیں, اور وہ ہم دیتے ہیں. ہمارے کاؤنسلرز, ہمارے ٹیچرز, دے ڈو گیو دی انڈیویجول ٹائم ٹو ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. میڈم بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے اکیڈمیز کے بارے میں ایک سیشن کیا, ایک پوڈ کاسٹ کی, اس کے 2 حصے تھے. یہ دوسرے حصے کی ہم نے بات کی اکیڈمیز کی بہت زیادہ گروتھ ہے, اس کو لے کے پروفٹ بھی ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے, اس کی کوالٹی کے اوپر بھی ہے. لیکن ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت لوگوں کو انوائٹ کیا, دے کوڈ ناٹ ٹرن اپ, تو یہ آئے. ہم نے فیڈ بیک بھی لیا. لاہور جو CSS اکیڈمی ہے, جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں ان میں بہت اچھی فیڈ بیک آیا اسٹوڈنٹس کی جانب سے. اگر آپ کو ناظرین ہمارا پروگرام اچھا لگے, کیونکہ ہم اپنے تھیمز پہ کام کرتے ہیں, تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.